السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ سورۃ یونس پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ یونس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ سورت مکمل کر لی ہے۔ اس کی چند آیات کی ہم تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے دین کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 57 میں اور 58 میں ہم نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ میں نے تمہیں قرآن مجید عطا کیا ہے۔ یہاں پر 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کسی حال میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان کی امت کے بھی لوگوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ میری آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں اور آپ کو درجہ احسان کے بارے میں بتایا ہے کہ کوشش کرو کہ تم جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کسی حال میں ہوں یا ان احوال میں سے آپ کسی وقت کہیں سے قرآن پڑھیں، یعنی آپ کا جو بھی حال ہے، کتنے حال ہے قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، انسان کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا یا لیٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ 3 حال ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، پھر اور کیا حال ہے اس کے؟ یا وہ خوش ہوگا یا وہ غمگین ہوگا۔ پھر کون سے حال ہیں اس کے؟ یا وہ شہید ہوگا یا وہ غازی ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر کون سے حال ہیں اس کے؟ یا وہ گناہگار ہوگا یا وہ نیکوکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت سے حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کسی بھی حال میں ہوں اور ان احوال میں سے کسی وقت بھی کہیں سے بھی آپ قرآن پڑھتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لیٹ کے پڑھ رہی ہیں، آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، آپ خوشی میں پڑھ رہی ہیں، آپ غم میں پڑھ رہی ہیں، آپ پریشانی میں پڑھ رہی ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے قرآن مجید کو جہاں سے بھی پڑھ رہی ہیں، اور جو بھی تم کام کرتے ہو، کچھ بھی کام میں کر رہی ہوں، چاہے دنیا کا یا دین کا، چاہے اچھا یا برا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی تم کرتے ہو اور جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم کو خبر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سورۃ البقرہ کی جو آیات ہے نا، آخری آیات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آسمان پہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، زمین پہ نازل نہیں ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آیت نمبر ہے 284، سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت۔ ٹھیک ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا چاہے تم ان کو چھپا کے رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کی ڈر کے مارے حالت خراب ہو گئی۔ کیوں بھائی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور جو ہمارے دلوں میں باتیں آتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں اس کا حساب لے گا اگر، تو پھر تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. اس لیے کیونکہ کبھی کبھار ہمارے دلوں میں آپ کے لیے ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم اپنی زبان پر لانا پسند بھی نہیں کرتے، اس سے پہلے کہ ہم بولیں ہماری زبان کٹ کے گر جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ہم سے حساب لے لیا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو منسوخ کر دیا، اور قرآن مجید منسوخ کا مطلب ہے اچھا ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں وہ برے خیالات ہیں یا کیسے بھی خیالات ہیں، جب تک تمہاری زبان سے ادا نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تب تک اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. دل میں اگر آ رہے ہیں برے برے خیالات کسی کے بارے میں، اپنے استاد کے بارے میں، اپنے مرشد کے بارے میں، اپنے بھائی بہنوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی برے خیالات جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں نا، آپ اگر اسے بولیں گی نہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت میں آ گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکے. یعنی جو تکلیف آپ پہ ہے یا مجھ پہ ہے وہ ایسی تکلیفیں ہیں جو میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں، تبھی وہ تکلیفیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یہ 5 مرتبہ آیت آتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس میں سے پہلی مرتبہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارے دلوں کی بات کو نہیں پکڑیں گے. اب یہاں پر ایک بات کو آپ سمجھیں، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے. جیسے عمرہ پر جائیں گے یا حج پر جائیں گے تو ہم جا رہے ہیں، ہمارے دل میں نیت ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم نے زبان سے جب تک نہیں کی تو تب تک ہم پر احرام کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہی ہم نے دل کی نیت کو زبان سے نیت کر دی اور ہم نے احرام پہن لیا تو احرام کی تمام پابندیاں ہم پر پاکستان سے ہی شروع ہو جائیں گی. اور اگر اس میں بیچ میں ہم نے کوئی بھی غلط کام کر دیا جو کہ احرام کی حالت میں کرنا منع تھا تو ہم پر دم لازم آئے گا، یعنی ہمیں اس کی سزا ملے گی. تو کیا بات پتا چلی یہاں سے آپ کو اس آیت سے، کہ جب تک دل کے اندر ہے بات تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے، اس کا حساب نہیں لیں گے، اور جب دل سے منہ سے باہر نکل گئی، سمجھ میں آ رہی ہے، تو بس پھر اس کا آپ کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہے، اور پھر فرمایا گیا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہاں جو یہ آیت بتانا چاہ رہی تھی وہ اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب بھی کسی بھی کام میں مصروف ہوتے ہو تو تمہارے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے اور آسمان میں بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیچھے ہم پڑھ کے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی پتا نہیں گرتا زمین پر، اللہ کو پتا ہوتا ہے، کوئی چیز پودا نکلتا نہیں زمین سے، اللہ کو پتا ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہاں پر اس آیت کو آپ نے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا میں اس حالت پہ ہوں کہ اللہ مجھے دیکھے اور وہ خوش ہو؟ تو یہ میں آپ کو بتاتے ہوئے میں خود بھی ڈر رہی ہوں، اس لیے کیونکہ ہم بہت سے اعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کو یہ فیلنگ آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ کام سے ہم رک جائیں گے، ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہم اس کام سے بچیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے، دل زندہ، مجھے ڈر ہے دل زندہ، اگر تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ یہ جو دل ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سمایا ہوا ہے، تو میرے ہاتھوں سے، میرے پیروں سے، میری زبان سے، میری آنکھوں سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو میرے رب کو پسند نہ آئے. تو اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے اور ہم سب سنگت سمیت سب کو معاف فرما دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
आयत नंबर है 62, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार सुन लो, बिलाशुबा अल्लाह के दोस्त हैं, उनको ना तो किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब ये जो वर्ड है ना, खौफ और गम, ये दो बहुत अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, हम इनको एक ही समझते हैं। खौफ किस चीज का होता है? मुझे अपने फ्यूचर का खौफ है, ठीक है, जिस तरीके से मेरी सेहत खराब हो रही है, मुझे अपने फ्यूचर का खौफ है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, इसे क्या कहते हैं? खौफ। हुजन क्या है? काश कि मैं ऐसा काम ना करती तो मेरा हाथ ना टूटता, मेरे साथ ये गलत ना होता, ये इसे कहते हैं हुजन। यानी जो काम हो चुका और उसके बारे में आपको जो है वो पता चल गया कि यार ये अगर ये ना होता, तो ये यकीन अगर आप कर लेंगी कि जो कुछ होना है, अभी हमने आयतें पढ़ी है ना आखिरी में, कि वही यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह आपके लिए खैर का फैसला कर ले, सारी दुनिया मिलके आपको हराने की कोशिश करे, नहीं हरा सकती। और अगर अल्लाह आपको हराने का फैसला कर ले, सारी दुनिया मिलके आपको इज्जत देना चाहे, तो इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के पास इज्जतें हैं, इंसान कोई किसी को इज्जत नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि खौफ क्या है मुझे? आगे का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आमाल बर्बाद हो जाएं। और हुजन क्या है? कि वहां पर जाने के बाद मैं कहूं काश कि मैंने फलाने से दोस्ती ना की होती तो मैं जहन्नुम में ना जाता। अभी कल हमने कौन सी आयत पढ़ी थी? कि वहां लोग पहचानेंगे एक दूसरे को, जो दुनिया में लोग हैं वो एक दूसरे को पहचानेंगे। फिर मैंने आपको बताया था सूरह अबस में है, व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानी युगनी, पहचानेंगे। और बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से, माँ बेटे से, मियाँ बीवी से, सब एक दूसरे से भागेंगे और उस सब कहेंगे नफसी नफसी, आज मैं अपने आप को बचा लूं तो काफी है। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, दुनिया में हम एक दूसरे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, अपना पैसा लुटाते हैं, आखिरत में कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्ती का वर्ड है ना, मैंने किसी को कहा भाई तुम तो मेरी दोस्त हो, उसने कहा मैं तुम्हारी बहन हूं। वो बहन तो हो, मगर अल्लाह पाक क्या कह रहा है? अला इन्ना औलिया अल्लाही, अल्लाह जिनका दोस्त है उनको ना खौफ होगा ना हुजन होगा। यानी ये जो दोस्ती है ना, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, बहन का रिश्ता भी है, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने क्या कहा? बहनें वो हैं जो एक माँ के पेट से पैदा होती हैं, भाई बहन का रिश्ता वो है जो एक माँ बाप के पेट से पैदा होता है। जो असली रिश्ता है ना वो क्या है? वो दोस्ती का रिश्ता है। वो दोस्ती का रिश्ता क्या है? आयतल कुर्सी के बारे में के बाद भी आयतें आती हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये मोनोग्राम है जामिया गुजरात का, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह जिनका दोस्त बन गया उनको निकालता है अंधेरों से किसकी तरफ? रोशनी की तरफ। तो दोस्त के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान पहचाना जाता है अपने दोस्त के दीन पर होता है। वो ये नहीं कहा अपने भाई के दीन पे होता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जैसे लोगों में उठेगा बैठेगा वैसे ही बनेगा। और आज हमने एक आयत पढ़ी सूरतुल माइदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए लोगों, तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई माहौल खराब नहीं कर सकता, कोई बहन भाई खराब नहीं कर सकता, कोई दोस्त खराब नहीं कर सकता। बुराई तुम्हारे अंदर मौजूद होती है, वो तुम्हें इशारा देता है और तुम उसका हाथ पकड़ के आगे आ जाते हो। और यही शैतान कहेगा हमसे कि हमने ने तो तुमको आइडिया दिया था, समझ आ रही है? तुम क्यों आए मेरे पीछे? मैंने तो तुमसे वादा किया था वो झूठा था, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था वो सच्चा था। तो क्या पता चला मुझे कि आप और मैं, हमारी दोस्ती किस लिए है, हम बहनों के रिश्ते में किस लिए हैं? अल्लाह के दीन की वजह से हैं। हम अलग अलग खानदानों के हैं, अलग अलग मकाम और मर्तबे के लोग हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई खानदान अच्छा है, कोई किसी का खानदान ऐसे ही कुंजड़ा कवार है, सब हैं। मगर जब दीन के कामों में आ गए, तो हजरत बिलाल एक गुलाम थे,
جب دین میں آ گئے تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اذان دو گے اور تمہارے کو امامت دی گئی ہے کہ تم اذان دو. اور حضرت بلال کی وجہ سے کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھ کر اذان دیا کرتے تھے تو ان کی زبان تھوڑی سی تتلا جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. جب حضور کا انتقال ہوا حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا, انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا کہ میں اب اس شہر میں رہ ہی نہیں سکتا جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اور پھر اس کے بعد بہت سالوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا اے بلال تمہیں کیا ہماری یاد نہیں آتی, تم ہم سے ملنے بھی نہیں آئے. حضرت بلال بھاگے دوڑے چلے آئے مدینہ منورہ کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ زندہ ہو کے آ گئے واپس. اور آ کے دیکھا تو ظاہر ہے جو چلا گیا کلو نفس ذائقۃ الموت وہ تو واپس نہیں آئے گا. تو سب لوگوں نے پکڑا ان کو اور کہا کہ ایک دفعہ بلال اذان دے دو. انہوں نے کہا میں اذان نہیں دے سکتا, کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا اور میں اشہد اللہ کہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہوتا تھا اور وہ مسکرا کے مجھے دیکھتے تھے, میں نہیں اذان دے سکتا. تو لوگوں نے امام حسن اور امام حسین سے کہا کہ تم کہو کہ چچا اذان دے تو وہ اذان دیں گے. بتائیے, چچا بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بھائی کہہ دیا, دین میں بھائی. سبحان اللہ. حضرت بلال نے جب اذان دی ہے نا تو مدینے کی گلیوں میں سے جو ہے نا عورتیں نکل کے بھاگی ہیں مسجد کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے نا وہ زمانہ واپس لوٹ کے آ گیا. وہ کیا کہتے ہیں, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. بہت سارے لوگ جو اپنے زمانے کے بہترین لوگ ہوتے ہیں, اپنے زمانے کے بہترین کام کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر میں کوئی انسان کسی کے جیسا نہیں ہوتا, مگر اگر تم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے بنو گے تو تم سب کے سب روحانی طور پر ایک جیسے ہو سکتے ہو. تمہارے دل سب کے ایک جیسے ہیں. جیسے فرمایا قرآن مجید کے اندر شیطانی جو دماغ چلتے ہیں لوگوں کے, ان کے دل ایک جیسے ہیں, جسم الگ الگ ہیں. فنگر پرنٹس کا میں نے آپ کو بھیجا ہے نا کل کہ فنگر پرنٹس جو لوگ مر چکے, جو لوگ آئیں گے, جو لوگ چلے گئے, جو موجود ہیں, سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دل تمہارے ایک ہیں, قلب تمہارے ایک ہے. اور جان جی مجھے کہا کرتی تھی تیرے میرے دل کا تار نہیں ٹوٹا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو محبت کا لیول تیرے دل میں میرے لیے وہی میرے دل میں تیرے لیے. سمجھ میں آئی؟ تو دل کا تار کیا ہے؟ وہ رب کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے, وہ جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ حبل اللہ المتین, ایک سرا اس کا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی رسی ہے, جس کو جو تھامے گا وہ اس زمانے کا دل کو جوڑنے والا بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا سمجھ آئی ہے یہ بات کہ اللہ دوست ہے, اور خوف بھی نہیں ہوگا آپ کو اگلی زمانے کا کہ میرا قیامت میں کیا حشر ہوگا, اور حزن بھی نہیں ہوگا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. دیکھو ایمان کیا ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیق کرنا دل سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے نبی ہیں. آپ ایک بات سوچیں, اللہ کے نبی جن کے زمانے میں تھے, پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی نا, لوگوں نے ان کو دیکھا, لوگوں نے ان کو سنا, مگر سن کے بھی نہ سنا, دیکھ کے بھی نہ دیکھا. دیکھ کے بندہ صحابی بنتا تھا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے وہ صحابی بنتا تھا. حضور نے ان کو دیکھا, انہوں نے حضور کو دیکھا, مگر ایمان نہیں تھا تو نہ صحابی بنا نہ کچھ بنا, جہنمی بن گیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اے لوگوں, تمہارے جی نے اس بات کو کیسے تسلیم کر لیا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کو قبر میں اتار دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی, کیسے تم نے کر دیا؟ سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیفیتیں
انسان کی ہیں، جانا سب کو ہے، اور اللہ کے رسول کے فرما کے گئے ہیں میں نے کوئی وراثت پیچھے نہیں چھوڑی جائیداد کی. ٹھیک ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی باغ چھوڑا اور فلانا چھوڑا. میں نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی. اور میرے وارث کون ہے؟ میری وراثت کیا ہے؟ اللہ کا دین اور میری سنت اور میرا خاندان. یہ الصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم. میں اپنے پیچھے اپنے صحابہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے خاندان والے اپنے گھر والے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا دین اپنا طریقہ اپنی سنت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن مجید بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس نے اس کو پکڑ لیا وہ میرا وارث ہے، جس نے اس کو تھام لیا وہ میرا وارث ہے. تبھی پیچھے والی آیت نمبر 57-58 میں سورہ یونس کی کہا اللہ تعالیٰ نے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ خوشیاں مناؤ کہ جو چیزیں تم لوگ جو جمع کر رہے ہو دنیا کی، تمہارے کو وہ چیزوں سے زیادہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مل گیا. ہم اپنے بزرگوں کے کپڑے مل جائیں تو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی چیزیں مل جائے تو ہم ان کی انگوٹھیوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ہائے یہ انہوں نے پہنی تھی، یہ انہوں نے کی تھی. اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وراثت کھلی چھوڑ کے گئے ہیں. جتنے لوگ اسے لیں گے اتنا اسے پھیلائیں گے، اور جو اس کو جدھر تک پھیلائے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو بانٹے گا. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اللہ کہہ رہا ہے سن لیا میں نے ان کی بات جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم لوگ امیر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ان کی یہ ساری باتیں. اللہ تعالیٰ اپنی وراثت مجھے اور آپ کو دینے کے لیے اس نے قبول کیا اور کہا قرآن حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرتے پھر سکھاتے. یہ نہیں کہ سیکھتے اس لیے کہ سکھائیں، یہ نہیں کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آگے لوگوں کے آگے شو بازی کریں کہ ہم نے بڑا کچھ پڑھا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈر کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو میں اللہ سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا. اور اگر اللہ کہے سارے جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا صرف آدمی، تو میں یہ ڈروں گا کہ کہیں وہ میں تو نہیں. سوچے تو صحیح. تو میرے اندر آپ کے اندر یہ خوف، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہونی چاہیے ایسی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. کیسے کہ وہ کہیں اس کو دل اس کا دکھ نہ جائے کہ میں اس سے اتنا پیار کر رہا ہوں، میں اس کو اتنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. میرے لیے اولاد بنا دیتا ہے، کبھی کہتا ہے عیسیٰ میرا بیٹا ہے، کبھی کہتا ہے عزیر میرا بیٹا ہے، کبھی فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیتا ہے، کبھی میرے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا ہے اور کہتا ہے شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے آگے میری شفاعت کریں گے. ارے میں تو ڈائریکٹ تم کو کال کرنے کا نمبر دے رہا ہوں کہ تم مجھے ڈائریکٹ کال کرو. اللہ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ 2 رکعتیں صبح فجر کی، 4 رکعتیں عصر کی ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 فرض اور 3 وتر عشاء کی. یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر ہے. اگر آپ کو اللہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنی ہے تو پھر آپ 2 ملا لیں، 2 کر کے آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، کوئی سائل نہیں ہے، مانگنے والا ہی نہیں ہے. راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی چلنے کو اس منزل پہ تیار ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. دیکھیں کتنی ساری خوشخبریاں میں نے آپ کو سنا دی، کتنی ساری خوشخبریاں کہ ہم قرآن والے لوگ ہیں. اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر 65 میں کہہ رہے ہیں اور آپ ان کی باتیں، آپ کو ان کی باتیں رنج میں نہ ڈالیں. لوگ حضور کو کہہ رہے ہیں ساحر ہے، جادوگر ہے،
पागल है, दीवाना है, मजनून है, शायर है। और अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का दिल टूट रहा है, अंदर से छोटा हो रहा है। मुझे और आपको तो कोई कुछ कह दे, कैसा लग जाता है हमें बुरा, छोड़ के जाने को हम तैयार हो जाते हैं। भाई हम नहीं पढ़ा रहे तुम्हारे पास, हम नहीं पढ़ रहे तुमसे, हम नहीं काम करते तुम्हारे साथ। दिल छोटा हो जाता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुरान के अंदर कह रहे हैं ना, अभी आगे हमने पढ़ा ना, वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, मैंने तुमसे कोई पैसे मांगे हैं? मेरा तो अजर मेरा रब मुझे दे रहा है। समझ आ गई? तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी बुरी बातें सुननी पड़ रही हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आपको उनकी बातें रंज में ना डालें, इज्जत तो सब अल्लाह ही की है, वो सुनता है और वो सब जानता है। अल्लाह ताला ने जो इज्जत आपको दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ा जाए। आजान मुकम्मल नहीं होती जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना पढ़ा जाए। अल्लाह ताला ने तो आपकी इतनी इज्जत बढ़ाई है कि फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वो काम जो मैं कर रहा हूं, अल्लाह कह रहा है मैं कर रहा हूं, अपने नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर रहमतें नाजिल कर रहा हूं, उसका दर्जे, उसके मकाम, उसके मर्तबे को बढ़ाता चला जा रहा हूं। फरिश्ते कर रहे हैं, ए ईमान वालों तुम भी करो। जितना दुरूद पढ़ोगे, जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुड़ोगे, उतना अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कुरान मजीद में, ए नबी कह दो इनसे, अगर मेरी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो, मुझसे प्यार करना चाहते हो, तो मेरे हबीब के तरीके कार पर अमल करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह। मैं तो छोटी थी ना, तो मैं जान जी को देखती थी, मैंने पढ़ा नहीं है वहां पे, मैं सिर्फ उनको गौर से देखती थी, वो चलती कैसे है, वो उठती कैसे है, वो सिग्नेचर कैसे करती हैं। वो ग्रीन रंग के पेन से सिग्नेचर करती थी मेरे जमाने में। जब मैं जानजी बनी तो मैं ग्रीन पेन से ही सिग्नेचर करती थी। ठीक है, वो चल के जब दुपट्टा पहनती थी और उनके बाल जो थे वो पीछे से कैसे खूबसूरती से बने हुए होते थे। मैं अपनी स्टूडेंट्स को कहती थी मेरे बालों को ना बिल्कुल ऐसे करो कि वो पीछे दुपट्टे में से छलके, तो बिल्कुल ऐसा लगे कि वह क्या खूबसूरत कमर के ऊपर बाल आ रहे हैं। क्या था कि आप जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो आप उसके पानी पीने के तरीके से मोहब्बत करते हैं, उसके खाने के तरीके से आप मोहब्बत करते हैं, उसके चलने के तरीके से मोहब्बत करते हैं। और वो मोहब्बत पहुंचाती कहाँ है आपको? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस बंदी से आपको मोहब्बत हो रही है वो तरीका मोहम्मदी पे चल रही है। समझ आ रही है? तो वो मोहब्बत किसके लिए हुई? वो अल्लाह के लिए मोहब्बत थी। मगर हमें बचपने में नहीं पता था कि ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है। हमें तो ये पता था कि हमें इस औरत से मोहब्बत है क्योंकि ये बस मुझे ये बनना है। समझ में आ रही है? जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं, जैसे जैसे आपकी जिंदगी बनती है, तब आपको पता चलता है कि मोहब्बत क्या थी। वो ये थी, जब मेरी शादी हुई ना तब मुझे पता चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी के साथ मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने क्या मोहब्बत की होगी, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत मेरे मियाँ से मिल गई कि बच्चों की तरह मुझे खेल संभाला गया, बच्चों की तरह मुझे झूले झुलाए गए, दुबई ले जाके बच्चों की तरह मुझे ये सारे काम करवाए गए। तो मैं ये जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात पढ़ती थी, तो मैं ये समझती थी कि यार अगर एक आदमी इस सुन्नत पे अमल करके अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा बन सकता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे होंगे कि हजरत आयशा सिद्दीका वो खेल वो देखना चाह रही है, तलवारों से नेजों से खेल हो रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधे के ऊपर सर रख के पीछे खड़ी हुई है छुप के, और देख रही है वो। और हुजूर खड़े खड़े थक रहे हैं, क्योंकि बड़े थे उम्र में ना, वो तो बच्ची थी, वो थक रहे हैं। और हजरत आयशा से पूछ रहे हैं बस? वो कह रही नहीं मुझे और देखना है। वो कहते अच्छा देख लो। उनको दिखा रहे, उनके साथ भाग रहे, दौड़ रहे, उनके साथ रेसिंग लगा रहे हैं। साहबा को कह रहे हैं तुम आगे जाओ, और हजरत आयशा से कहते हैं चलो भागते हैं। क्या वो उसके साथ उनके दोस्त बने?
یہ نہیں سوچا کہ عمر کا اتنا فرق ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، اس کے ساتھ اس کے دوست بنے اور ان کے ساتھ دوڑ لگائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ اگلی دفعہ جب حضرت عائشہ تھوڑی بھاری ہو گئی جسم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دوڑ لگاتے ہیں، تو حضرت عائشہ ہار گئی، موٹی ہو گئی تھی نا۔ جب وہ ہار گئی تو حضور نے کہا ہاں بھائی یہ پچھلی والی اس کا بدلہ ہے۔ کیا ہے یہ محبت، یہ الفت، یہ چیزیں یہ کہاں سے آئیں گی؟ یہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آدمی پڑھے گا تو اسے اپنی بیوی کے ساتھ تمیز سے رہنا آئے گا۔ جب یہ سنتیں عورتیں پڑھیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر حضرت عائشہ لگاتی تھی، اس کے سر میں تیل حضرت عائشہ صدیقہ لگاتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کا کام کرتی تھی، ان کے ساتھ محبت کرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی، جب یہ عورتیں پڑھیں گی تبھی تو وہ اچھی عورت بن سکتی ہیں، ورنہ کیسے بن سکتی ہیں؟ سمجھ میں بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے دل کو دکھا رہے، فکر نہیں کریں، ہم نے آپ کے لیے بہت عزتیں رکھی ہوئی ہیں، اور جو ذلیل آپ کو کر رہا ہے وہ خود ایک دن ذلیل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے نا، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، کوئی ابو جہل نہیں رکھتا، کوئی عتبہ نہیں رکھتا، کوئی شیبہ نہیں رکھتا، کوئی رکھتا ہے؟ کوئی بھی ان ناموں کو رکھنا بھی نہیں پسند کرتا کہ ان کی برائیوں کی داستانیں ہمیں پتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو اسی وقت جب پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، تو پہلی دفعہ ہی میں ابو لہب نے بدتمیزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ تبت یدا ابی لہب یوں و تب، ٹوٹے اس ابو لہب کے ہاتھ۔ کیا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں ٹوٹے، اس کے تو ہاتھ رہے، مگر مرا کیسے وہ؟ ابو لہب کیسے مرا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک دفعہ اور بتاتی ہوں، پھر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ ابو لہب کو ایک ایسا دانہ نکلا، 10 بیٹے تھے اس کے، اور بہت خوبصورت تھا وہ۔ ابو لہب کا مطلب ہوتا ہے سرخ گالوں والا، اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، ٹھیک ہے؟ وہ مرا ایسے کہ اس کو ایک ایسی بیماری کا دانہ نکلا کہ اگر کوئی بھی اس کا علاج کرے گا تو وہ اس کو بھی دانہ لگ جائے گا۔ تو ہر حکیم نے، ہر بندے نے اس کو جو ہے نا علاج سے بھی منع کر دیا، انہوں نے کہا لاکھوں کروڑوں بھی دے دو گے تو میرے بچوں کے کام آئیں گے، میں کیوں تمہارا علاج کروں؟ تو بچوں نے اس کے، وہ جو 10 بیٹوں پہ گھمنڈ تھا نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا تھا کہ اس کے تو بیٹا ہی نہیں، اس کا نام نہیں چلے گا، وہ اس کے 10 بیٹوں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا، اور وہ کھانا جو ہے وہ زمین میں سے، جیسے جیلوں میں دیتے ہیں نا، نیچے سے پھینک کے پلیٹ اپنے باپ کو دیتے تھے، اس باپ کو جس نے کروڑاں روپے اس کے لیے بچا کے دنیا بنائی۔ اور اسی لیے حضور نے کہا بڑا ہی مفلس ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اپنے بیٹوں کے لیے کیا تھا نا، بیٹوں نے کمرے میں بند کیا، یہاں تک کہ وہ اس کمرے میں پڑا پڑا مر گیا، اور اس کا تعفن جب باہر آنے لگا تو بہت سارے شیدی کالے لوگوں کو بلایا گیا، غلاموں کو، اور ایک دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور لکڑی کی مدد سے اس کو جو ہے اس گڑھے میں پھینکا گیا، اور تمام پتھر جو تھے وہ اس کے اوپر لاش کے ڈال دیے گئے، اور وہی جگہ ہے مکہ مکرمہ میں جہاں پر تمام غسل خانے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گھر کے اس کی قبر کے اوپر پخانے بنے ہوئے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں صبح شام اس کے اوپر ہگتے مودتے ہیں، اور وہ پورا کا پورا گٹر کا سسٹم اس کے اوپر ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، عزتیں دینے والا رب کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بے شمار عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشید رضا اللہ لا احسان علیکم۔ ماشاء اللہ، آج آپ نے اتنا پیارا اور اتنا اچھا پڑھایا